پھر ایک اور تھا یہاں گاؤں میں آنے کا میرے دادا جان کا، کہ ان کے جو چھوٹے بھائی تھے چودھری مبارک علی ویس، ان کی شادی یہاں آپ کے جو آبادی ہے 117 میں کالو فیملی میں ہوئی تھی 1947 سے پہلے۔ تو یہ بھی ایک وجہ تھی ہم اس گاؤں میں آئے، ورنہ ہم نے میرے دادا جی نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم چونکانے یعنی جو آج کل فروخ آباد سے کہتے ہیں وہیں ہم آباد ہوں گے۔ تو پھر انہوں نے آئے، پھر انہوں نے نوکری ان کی ختم ہو گئی، تو کالو ہوئے تھے، جب ان کی نوکری ختم ہو گئی تو پھر ہمارا جو تعلق ہے، ہم چھوٹے سے زمیندار ہیں، کیونکہ یہ جو ذیل ہے ہماری اس میں زیادہ تر، کیونکہ یہ سیال کوٹ کی ذیل ہے اور اوپر سے ہم مہاجر ہیں، تو ہماری وہاں 1000 ایکڑ زمین تھی جو ہمیں نہیں ملی، تو ان کو بہت کم زمین ہمیں یہاں ملی، کیونکہ وہ اماندار تھے۔ آپ کو پتہ ہے جو پٹواری ہیں، وہ اس وقت کا پٹواری جس کے پاس 6 نوکر ہوتے تھے، کتابیں اٹھانے والے، حقہ اٹھانے والے، تو اس کے باوجود میرے دادا جان بہت اماندار تھے، اور وہ اپنا حصہ جو ان کا بنتا تھا اصل میں وہ بھی نہیں لے سکے۔ اور آپ یہ اس گاؤں سے پوچھ سکتے ہیں کہ زیادہ تر انہوں نے اپنی جو ان کی زمینیں تھیں، خاص طور پہ یہاں گاؤں میں جو کھاتے ہوتے ہیں، انہوں نے غریب لوگوں میں فری تقسیم کیے۔ ہاں جی، اور یہاں ایک واٹر سپلائی ہے، اس کو بھی زمین انہوں نے جو بالکل بہت کمرشل آج بنی ہوئی ہے، وہ 10 مرلے زمین تھی، وہ بھی انہوں نے اس گاؤں کے لیے وقف کی۔ اور یہ بھی سننے میں آیا ہے، آپ لوگوں پرانے لوگوں سے پوچھ سکتے تھے کہ ایوب کے دور میں معاملہ دینا بہت مشکل ہوتا تھا لوگوں کے لیے، کیونکہ زرع آمدن جو تھی، فصلیں اتنی اچھی نہیں ہوتی، اس وقت کھاد کا نہیں ہوتی تھی لوگوں کے پاس، تو میرے دادا جان لوگوں کا معاملہ اپنی جیب سے دیتے رہے ہیں، یہ طریق ہوا ہے۔ اور کیونکہ ان کا ذریعہ آمدن بھی اتنا زیادہ نہیں تھا، اور وہ اپنی زمینیں بیچ کر ہر سال لوگوں کے حصے کا معاملہ اپنی جیب سے دیتے تھے۔